الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين صدقت يا ربنا ويا رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران اسلام اور میرے طالب علم ساتھیوں، جمعۃ المبارک کے آج کا یہ بیان دور حاضر کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع پر مشتمل ہے. پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے امر تکوینی سے، اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک امر تشریعی ہوتا ہے اور ایک امر تکوینی ہوتا ہے. شریعت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات انسانوں کو عطا فرمائے ہیں ان کو امر تشریعی کہتے ہیں، اور وہ کام انسانوں کو خود کرنے پڑتے ہیں، انسانوں کو کوشش کرنی پڑتی ہے تب وہ کام ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ کلمہ پڑھو. اب یہ انسان پڑھے گا تو کام بنے گا، نہیں پڑھے گا تو بہت سارے انسان ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ میری ذات پر ایمان لاؤ، میرے رسول پر ایمان لاؤ، لیکن وہ نہیں لاتے اگرچہ اللہ کا حکم ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، زبردستی نہیں ہے. جو پڑھے گا آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، محبت ملے گی، اجر و ثواب ملے گا. جو نہیں پڑھے گا دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا. تو یہ میں نے چند مثالیں دی ہیں کہ یہ امر تشریعی ہے کہ انسان اپنے کسب سے، اپنی کوشش سے اگر یہ کر سکتا ہے تو کرے گا، نہیں کر سکتا تو نہیں کرے گا. اگر نہیں کرنا چاہتا تو نہیں کرنا، نہ کرے. زبردستی نہیں ہے، حکم ہے اللہ کا. اور ایک امر تکوینی ہے. امر تکوینی یہ ہے کہ انسان چاہے نہ چاہے اللہ نے وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، وہ کام ہو کر رہے گا. اس کو کہتے ہیں امر تکوینی. ہمارا جو وطن ہے پاکستان،
اگرچہ ہمارے بہت سے بزرگوں کی، ہمارے ہندوستانی بر صغیر کے بھائیوں کی یہ کوشش تھی کہ انگریز ظالم جو برطانیہ سے یہاں پر آئے تھے وہ اس بر صغیر کو چھوڑ کر چلے جائیں اور یہاں کے باشندگان، یہاں کے رہنے والے، وہ دوبارہ سے اپنی حکومت یہاں پر قائم کریں اور کسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ بھی نہ ہو، کیونکہ انگریزوں کے آنے سے پہلے بھی یہ ہندوستانی سب آپس میں اکٹھے رہتے تھے۔ اس میں ہر طرح کے مذہب کے لوگ تھے، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے، بدھ مت بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اسی طرح مختلف زبانوں کے لوگ اکٹھے رہتے تھے، مختلف تہذیب اور مختلف کلچر کے لوگ بھی اکٹھے رہتے تھے، ان میں کوئی تفریق نہیں تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر یہاں پر جب انگریز آئے اور برطانوی حکومت آئی تو انہوں نے آ کر یہاں پر نفرتوں کے بیج بولے، نفرت کے بیج بو دیے، اور وہ نفرتیں آج کس حد تک پہنچ چکی ہیں، آپ اس کا ایک مختصر سا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ پہلے تو یہ بات تھی کہ جی ہندو اور مسلمان آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایک گلی میں مسلمان آپس میں اکٹھے رہنا مشکل ہو گیا۔ مسلمانوں کو آپس میں اتنا تقسیم کر دیا ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی غیر مقلد ہے، کسی کے اور کوئی خیالات ہیں، پھر سیاسی طور پر اتنے تقسیم ہے، کوئی کہتا ہے جی میں فلاں جماعت کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں جماعت کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں جماعت کا ہوں۔ خیالات کے اعتبار سے لوگوں کو تقسیم کر دیا۔ اس سے پہلے قطعاً ایسا نہیں تھا، یہ ایک باقاعدہ سازش کے تحت اور ایک مختصر سا ان کا ایک رول ہے جسے انہوں نے یہاں پر اپلائی کیا۔ وہ رول یہ ہے کہ جی ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ بھائی آپ جو ہے وہ لوگوں کے درمیان تقسیم پیدا کریں اور حکومت کریں، ان کو ایک نہ ہونے دیں۔ جب رعایا اور کسی ملک کے لوگ ایک ہو جائیں گے تو پھر ان لوگوں پر ہمارا حکومت کرنا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا ان کو لڑا کر رکھو، ان کو تقسیم کر کے رکھو، یہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو ہمیں ان پر حکومت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس بنیاد پر ہمارا جو بر صغیر تھا وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اب ایک طرف انڈیا اور بھارت ہے، ہندوستان جس کو آج ہم کہتے ہیں، اور ایک طرف پاکستان ہے، ایک طرف کشمیر ہے، ایک طرف بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہم سے الگ ہو گیا۔ یہ سب پہلے ایک ہی تھے، سازش کے تحت انہیں تقسیم کیا گیا، اور تقسیم کے بعد آپس کی جو لڑائی اور فتنہ فساد اس پورے خطے کے اندر ہو رہا ہے، ایک عرصے سے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو چاہت اگرچہ ہماری یہ تھی کہ ہندوستان تقسیم نہ ہو، بر صغیر تقسیم نہ ہو، لیکن میں نے شروع میں یہ بات عرض کی تھی کہ کچھ چیزیں امر تکوینی ہوتی ہیں، کہ چاہت تو بندوں کی کچھ اور ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا امر کچھ اور ہوتا ہے۔ تو امر تکوینی کے تحت پاکستان وجود میں آیا، اور اس وقت دنیا کا یہ واحد ملک ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا اور اس بنیاد پر قائم ہے۔ مذہب کے نام پر دنیا میں ایک ملک پاکستان ہے، اور مذہب کے نام پر دنیا میں دوسرا ملک جو ہے وہ اسرائیل ہے۔ یہ دو، وہ یہودیت کے نام پر بنا اور یہ اسلام کے نام پر بنا۔ دو مذہب دنیا میں مذہب کے نام پر ہیں، دو ملک دنیا میں مذہب کے نام پر ہیں۔ اب جب تک پاکستان بنا نہیں تھا اس وقت تک اس کے بننے نہ بننے پر ہمارے بڑوں کے درمیان اختلاف رائے تھا، لڑائی نہیں تھی، اختلاف رائے تھا۔
جیسے ہم نے اپنے بچے کی شادی کرنی ہو تو میاں بیوی کے درمیان بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے کہ جو بچے کا رشتہ یہاں کریں یا وہاں کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اختلاف رائے ہیں، اور بعض اوقات شادی طے ہو جاتی ہے لیکن اب تاریخ طے ہونے پر اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی تاریخ میں کرنا چاہیے. تو اس کو کہتے ہیں اختلاف رائے. تو جب تک پاکستان بنا نہیں تھا تو اس کے بننے نہ بننے، اس کے وجود عدم وجود پر اختلاف رائے تھا. لیکن جب پاکستان بن گیا، اب بننے کے بعد اس میں اختلاف کرنا کہ پاکستان کو نہیں بننا چاہیے تھا، یا کچھ لوگ اس قسم کے الٹے خواب اور تصورات بھی رکھتے ہیں کہ یہ سرحدیں مٹ جانی چاہیے، یہ سرحدیں ختم ہونی جانی چاہیے اور ہم سب کو پھر ایک ہو جانا چاہیے، اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے جو ایمان اور حکمت کی بصیرت رکھنے والے اکابرین جو اس وقت تھے اور اپنا کردار ادا کر رہے تھے اور آج ان کے جانشین موجود ہیں، انہوں نے جو بات ہمیں سمجھائی ہے اور وہ سمجھنے کے قابل ہے اور تسلیم کرنے کے قابل ہے، وہ بات یہ ہے کہ دیکھو اس جگہ پر مسجد بننی چاہیے کہ نہیں بننی چاہیے. اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، رائے مختلف ہو سکتی ہے کہ مسجد بنائی جائے یا نہ بنائی جائے، لیکن اتفاق رائے سے یا اختلاف رائے کے باوجود دو ہی صورتیں ہوتی ہیں کسی کام کے ہونے کی، یا تو اس میں سب کا اتفاق ہو جاتا ہے یا اس میں اختلاف تو برقرار رہتا ہے لیکن کام ہو جاتا ہے. تو اتفاق رائے سے یا اختلاف رائے کے باوجود اگر کسی جگہ مسجد زیر تعمیر ہو جائے تو اب شرعی حکم یہ ہے کہ قیامت تک اس مسجد کا تحفظ مسلمانوں کے ذمہ ہو جاتا ہے اور اس کا وجود برقرار رکھا جائے گا. اسی جیسی مثال ہمارے وطن عزیز پاکستان کی ہے کہ اس کے بننے نہ بننے پر ہمارے بزرگوں کا بھی اختلاف تھا کہ اس خطے کے لوگوں کا مفاد کس میں ہے. یہ نہیں کہ وہ پاکستان کے مخالف تھے، اس خطے کے باشندگان کا مفاد کس میں ہے، ان کا فائدہ کس میں ہے. لیکن جب پاکستان بن گیا تو پھر ہمارے وہی اکابرین جو اپنی ایمانی اور سیاسی بصیرت کی بنیاد پر یہ کہتے تھے، یہ فرماتے تھے کہ یہ پورا خطہ آزاد ہونا چاہیے اور اس پورے خطے میں اسلام نافذ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ آپ اسلام صرف ایک الگ خطہ لے کر اس میں نافذ کریں. یعنی یہ رائے تھی ان کی کہ جس اسلام کی بات آپ کر رہے ہیں وہ اسلام پورے خطے میں آنا چاہیے، نہ یہ کہ آپ ایک ٹکڑا الگ کر کے آپ اس میں اسلام کی بات کریں اور باقی سب کو آپ دشمنوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں. اور ان کی وہ رائے آج ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کا کتنا وزن تھا. آج آپ دیکھ لیں کہ ابھی کشمیر میں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہندوؤں کے اور انڈیا کی ظالم جو حکومتیں ہیں، جو ان کے مقتدرہ ہے، وہ اس کے رحم و کرم پر جی رہے ہیں. جب چاہتی ہیں وہاں کی حکومت ہمارے کشمیری مسلمان بہن بھائیوں پر ظلم و ستم ڈھاتی. اسی طرح جو ہندوستان میں اس وقت آج کی اس تاریخ کے مطابق اس وقت ہندوستان میں جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 40 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور ہندوستان کی جو اپنی آبادی ہے وہ تقریباً 1 کروڑ 40 لاکھ کے قریب ہے. تو بہت بڑی آبادی ہے، لیکن مسلمان 40 کروڑ ہونے کے باوجود وہ وہاں کے ظالم جو حکمران ہیں، میں ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا، سارے ہندو ایک جیسے نہیں ہیں، میں ظالموں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ان کے رحم و کرم پر ہیں. ہماری بچیوں کے لیے وہاں پر پردہ کرنا مشکل ہو گیا، ہمارے مردوں کے لیے وہاں پر نماز پڑھنی مشکل ہو گئی، وہاں دین پر عمل کرنا انہوں نے مشکل بنا دیا. اسلام کے نام جو اسلامی نام ہیں ان ناموں کا رکھنا، ان ناموں کا سرکاری
کھاتوں میں اندراج کروانا یہ مشکل کر دیا گیا ان کے لیے. اور یہ آسان کب ہوا کہ جب بظاہر عنوان یہ تھا کہ خطہ تقسیم ہو جائے، کہ ہندوستان الگ بن جائے اور پاکستان الگ بن جائے. لیکن اس عنوان کے پیچھے جو ان کی سازش چھپی ہوئی تھی، وہ سازش یہ تھی کہ مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے. چنانچہ آج آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف بنگلہ دیشی مسلمان ہیں، ایک طرف ہمارے کشمیری مظلوم مسلمان بہن بھائی ہیں، ایک طرف پاکستان کے مسلمان ہیں، ایک طرف ہندوستان کے مسلمان ہیں، اور ایک طرف ہمارے افغانستان کے مسلمان ہیں. تو بظاہر یہ تقسیم زمین کی ہوئی ہے، سرحدات بیچ میں بنائی گئی ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تاکہ ان پر ظلم کرنا اور ان کو لڑانا اور ان پر حکومت کرنا وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. لیکن یاد رکھنے کی بات ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ امور تکوینی ہوتے ہیں، اس کے تحت یہ پاکستان بنا، اور انشاءاللہ یہ ہمارا وطن پاکستان اس وقت صرف پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. آج پوری دنیا کا مظلوم مسلمان اگر اس کے دل دماغ میں اسباب کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مددگار کے طور پر سامنے آ سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے. اور آپ یقین کریں کہ اس وقت جو عالمی طاقتیں ہیں انہوں نے بھارت کو اکسایا، اور اکسانے پر جو پاکستان پر اٹیک کیا گیا، ان کا وہم و خیال یہ تھا کہ ہم بس سیکنڈوں میں جو ہے وہ ان کو نمٹا دیں گے. لیکن الحمدللہ ہماری ایئر فورس ہے یا ہماری آرمی ہے، ہم عملی لحاظ سے ہم مسلمان، میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں، ہم سب جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو بہت ساری کمزوریاں ہمارے اندر ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ آج بھی ہماری فوج کا، ہمارے مسلمانوں کا جو ان کے بعض جذبات ہیں وہ ایسے ہیں جو پوری دنیا میں کہیں نہیں پائے جاتے. ہماری فوج میں آج بھی جو ان کا ماٹو ہے، جو ان کی فطرت اور ان کی طبیعت اور ان کے مزاج کا جو حصہ جس چیز کو بنا دیا گیا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ قتال ہے، وہ اتحاد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان اور یقین ہے. اسی طرح آپ ہم مسلمانوں کے اندر دیکھ لیں کہ ہم میں بہت سی کمزوریاں ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کے رسول کی بات آتی ہے، حرمت رسول پر کوئی بات آ جاتی ہے، ناموس صحابہ پر کوئی بات آ جاتی ہے، ختم نبوت پر کوئی بات آ جائے، صحابہ اکرام کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے جب کوئی بات آ جاتی ہے تو ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. دشمن ہمارا ٹیسٹ لیتا رہتا ہے، لیکن الحمدللہ اب تک جو ہمارے ٹیسٹ ہیں وہ اچھے آ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد و نصرت فرمائی، اور ہم اپنی جو افواج پاکستان ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر جس جرت، جس بہادری اور جس اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل، اعتماد اور جس شجاعت کے ساتھ انہوں نے عالمی جو منصوبے تھے جو بظاہر اس خطے میں کھیلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد و نصرت فرمائی اور ہمیں اس میں کامیابی نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری سیاسی قوتوں اور ہماری دفاعی قوتوں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپس میں اسی طرح جو ہماری اہم، اس ملک کی جو اہم قوت ہے وہ مذہبی قوت ہے، اور پھر ہماری پبلک اور ہماری عوام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح آپس میں اتحاد، اتفاق اور یگانگت نصیب فرمائے
کہ پاکستان میں اسلام کا اور دین کا بول بالا ہو، اور یہ پوری دنیا میں اسلام اور مظلوم انسانوں کی مدد و نصرت کا ایک عنوان بن جائے، اور ایک سب کے لیے ایک ڈھارس بن جائے، سب کے لیے ایک مددگار کے طور پر سامنے آ جائے۔ ایک تو آج کے جمعے میں اس بات پر بیان کرنا ہے، اور دوسری بات جس پر آج کے اس جمعے میں بہت اہم ترین میں بات کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ وہ فی الحال میں اختصار کے ساتھ کروں گا، اور پھر کسی وقت انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بھی بات ہوگی۔ قرآن کریم میں جو لوگ تورات کے حاملین ہیں ان کو یہودیت سے تعبیر کیا گیا، اور جو لوگ انجیل کے حاملین ہیں ان کو نصارہ سے تعبیر کیا گیا، اور ان کے علاوہ دو طبقات اور ہیں، ایک کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کہا اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کہا۔ اس طرح یہ کل 4 طبقات جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، اگرچہ اور طبقات کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ تو یہود، نصارہ، مشرکین اور مسلمان، اور 2 طبقے اور جس کا قرآن کریم میں ذکر کیا، ایک تو مجوسی جو آگ کی پرستش کرتے تھے، اور دوسرے جن کو قرآن کریم نے سائبی کا، سائبین، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ 6 طرح کے مذاہب کا تعارف خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کروایا۔ ان 6 کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتائی ہے جو یہ سب مذاہب والے بیان کرتے تھے۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں اور ہم ان کی اتباع کرنے والے، اور نصارہ جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے ہیں اور وہ ہمارے ہیں، یہود کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، یہود و نصارہ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو مجوسی ہیں وہ تو آگ کی پرستش کرتے ہیں، وہ تو اس قسم کا کوئی دعویٰ نہیں کرتے۔ جبکہ جو سائبین ہیں، سائبین یہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بھی غلط نہیں ہے، سب سے تھوڑا تھوڑا لے لو اور سب کے ساتھ چلو۔ اور اس کے مقابلے میں ایک دین اسلام ہے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دیا ہے، کہ جس میں یہ حقیقت بیان کر دی گئی کہ اس زمین پر جو اللہ تعالیٰ کا سچا اور کھرا دین ہے، آپ علیہ السلام کے آنے کے بعد، آپ کی بعثت اور نبوت کے بعد، وہ سچا اور کھرا دین جو ہے، بھائی بات سنیں، جو کھرا اور سچا دین ہے وہ اسلام ہے۔ فرمایا کہ یہود کا یہ دعویٰ، توجہ سے بات سنیے گا، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہود کا یہ دعویٰ کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے متبعین ہیں اور وہ ہمارے ہیں، فرمایا یہ بات تو بالکل ہی غلط ہے۔ اسی طرح نصارہ کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، بات کو ذرا سمجھیں، کہ یہود کی طرف جس نبی کو بھیجا گیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور نصارہ کی طرف جن کو بھیجا گیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ جب ان دونوں کا سلسلہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودیوں کی طرف بھیجے گئے، نہ نصارہ کی طرف بھیجے گئے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، نہ ابراہیم علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جائے
کہ ابراہیم علیہ السلام گویا کہ نعوذ باللہ یہودی تھے یا ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے. قرآن کریم نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے، ابراہیم نہ تو عیسائی تھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھائی وہ تو ان سے پہلے کے ہیں. یہودیت کا مذہب تو بہت بعد میں آیا، صدیوں بعد ہے، اور عیسائیت کا تو بہت بعد میں جا کر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیغمبر پہلے آئے اور بعد میں آنے والے یہ کہیں کہ جی وہ ہماری طرف بھیجے گئے تھے؟ تمہارا وجود تو جب دنیا میں ظاہر ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے صدیاں گزر گئی تھی. تو یہ بات کرنا تو یہ تو بات سمجھ سے بالا تر ہے. تو قرآن کریم نے اس کی نفی کر دی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح مشرکین کا یہ کہنا کہ ابراہیم علیہ السلام گویا کہ نعوذ باللہ وہ ہمارے ہیں، جس طرح ہم شرک کی بات کرتے ہیں نعوذ باللہ وہ بھی شرک کی بات کرتے تھے. حالانکہ ہم آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تقریباً ہر سال بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک کے ہی خلاف ان کو آگ میں ڈالا گیا. اتنی مختصر بات ہم سب جانتے ہیں نا کہ اپنے چچا یا والد سے انہوں نے اختلاف کیا، قوم سے، خاندان سے اختلاف کیا، اور بنیادی جو اختلاف تھا وہ کوئی بھی نہیں تھا، صرف بنیادی اختلاف نمرود سے، آزر سے جو ان کا اختلاف ہوا. وہ اختلاف کس کا تھا بھائی؟ وہ اختلاف تھا ہی شرک کا. وہ توحید کی دعوت دیتے اور وہ شرک کی بات کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی بنیاد پر آگ میں ڈالا گیا. تو قرآن کریم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے، نہ نصارہ تھے، نہ وہ کیا تھے؟ مشرک تھے. اگلی بات کہ صائبین یہ کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہیں، اور آج کے دور میں بھی یہ عنوان بڑا پاپولر ہو رہا ہے اور بڑا مقبول ہو رہا ہے کہ جی آپ فرقہ واریت نہ پھیلائیں، بس اللہ تعالیٰ کی جنت بہت وسیع ہے لہذا سب کو جنت میں جانے دیں. آپ لوگوں کو کیا پیٹ میں مروڑ ہے آپ کے؟ کیوں آپ کسی کو غلط کہتے ہیں؟ سارے ہی ٹھیک ہیں. صاحبی بھی یہی کہتے تھے، لیکن قرآن کریم نے ان کی نفی کی کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ حق کو بھی سچ کہیں اور سچ کو بھی، آپ حق کو کہیں، آپ باطل کو بھی حق کہیں اور حق کو بھی آپ باطل کہیں. یہ ہو سکتا ہے؟ آپ سچ کو جھوٹ کہیں اور جھوٹ کو سچ کہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ غلط کو صحیح کہیں اور صحیح کو غلط کہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ آپ دودھ کو بھی دودھ کہیں اور آپ شراب کو بھی دودھ کہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ آپ صاف پانی کو بھی صاف پانی کہیں اور پیشاب کو بھی آپ صاف پانی کہیں، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام اور کفر ایک چیز ہو گئے؟ آج پوری دنیا میں ایک تحریک بڑے زوروں پر ہے، اور وہ تحریک یہ ہے کہ جی بین المذاہب ہم آہنگی، کہ جی مذاہب کے درمیان ہم آہنگی اور پیار و محبت بڑھایا جائے. ماشاءاللہ عنوان تو بڑا خوبصورت ہے، لیکن اس کی ذیل میں جو ان کے مقاصد ہیں وہ مقاصد یہ ہیں کہ آپ کسی کو غلط نہ کہیں اور سچ کو سچ کہہ کے بیان نہ کریں، خاموش ہو جائیں. بس غلط ہو رہا ہے اس کو غلط ہونے دیں، صحیح ہو رہا ہے بس وہ بھی ٹھیک ہے. جبکہ قرآن کریم میں حضرات انبیاء علیہ السلام کا جو اسوہ ہمیں دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اور قرآن و حدیث کی جو بات ہے اسی کو سچ کہو، اور جو اس کے مقابلے میں آ جائے اس کو غلط کہو. اس کے لیے جرأت چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ آپ کے خاندان والے بھی محبت کرتے تھے. یہی مثال آپ سب کی لے لیں. میں تھوڑا سا وقت اوپر لوں گا لیکن میری بات ذرا سمجھیے گا. آپ کسی بھی نبی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، فرعون کے گھر میں فرعون نے بیٹا بنا کر رکھا ان کو، کوئی اختلاف نہیں. لیکن جب انہوں نے فرعون سے کہا کہ تو اللہ کا خدا نہیں ہے، تو معبود نہیں ہے بلکہ تو ایک ظالم ہے، تو غلط ہے. جب انہوں نے فرعون کو غلط کہا، وہی فرعون ان کا دشمن بن گیا جو پہلے اولاد بنا کر گھر میں رکھ رہا تھا. یہی آپ اگلی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے. انہوں نے جیسے ہی نمرود کو، آزر کو، ان کو عقیدے کے لحاظ سے، ظلم کے لحاظ سے ان کو تنبیہ کی، وہ ان کے دشمن بن گئے. اور یہی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے جب تک لا الہ الا اللہ کی بات نہیں کی
آپ کا خاندان بھی آپ سے محبت کرتا تھا، قریش بھی آپ سے محبت کرتے تھے، باہر والے لوگ بھی آپ سے محبت کرتے تھے. لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ یہ بت غلط ہیں، یہ ظلم غلط ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، یہاں چوری نہیں ہونی چاہیے، یہاں ڈکیتی نہیں ہونی چاہیے، سود نہیں چلنا چاہیے، رشوت نہیں چلنی چاہیے، اور معبود صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو. جب آپ نے یہ بات کی، آپ کے چچا ہی آپ کے دشمن بن گئے، آپ کا خاندان آپ کا دشمن بن گیا، آپ کی قوم آپ کی دشمن بن گئی، آپ کی برادری آپ کی دشمن بن گئی. حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ کیا ہوا؟ جب تک انہوں نے دین کی بات نہیں کی، خاندان ان کو سینے سے لگا رہا ہے، قوم ان کو سینے سے لگا رہی، برادری ان کو سینے سے لگا رہی ہے. لیکن جب وہی لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کی گردنیں ہمیں کٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آج ہم نے دنیاوی اغراض، دنیاوی مفادات کی خاطر اس قسم کے جو جھوٹے نظریات ہیں، کیا ہم ان کو جگہ دیں گے؟ میرے درد کو ذرا سمجھیے گا، میں آپ کا وقت دے رہا ہوں معذرت کے ساتھ، لیکن میرا درد سمجھیے گا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اس دور کے اسباق کو بھول جائیں، ہم اپنے ماضی کے، اپنے اسلاف کے، اپنے صحابہ کے، اپنے اہل بیت کے، انبیاء علیہ السلام کے اس اسوے کو بھول کر ہم سمجھوتا کر لیں کہ جی جو جھوٹ ہے وہ بھی سچ ہے اور جو باطل ہے وہ بھی حق ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. آج کی خبروں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ امریکی صدر ٹرمپ وہ سعودی کے جب دورے پر گئے تو انہوں نے وہاں پر ایک بات کہی ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ سعودی حکمران اور عرب کے یہ حکمران یہ ابراہیمی معاہدے کو تسلیم کر لیں گے. کس کو تسلیم کر لیں گے؟ بولو بھائی، سارے بولیں. ابراہیمی معاہدے کو تسلیم کر لیں گے. خدا کے لیے میرا درد آپ سنیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ کوئی سادہ سی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے جس کا ہم تو مطالعہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن اس کو بیان میں آج کر رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ ابراہیمی معاہدہ یہ ہے کہ دیکھو قرآن کریم کی روح سے مشرکین بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، ایسا ہی ہے جیسے میں نے کہا، یہود بھی ابراہیم کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم کو مانتے ہیں. اگر نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، وہ کہتے ہیں اگر کوئی متنازع شخصیت ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم پر سب متفق ہیں، لہذا پوری دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہودی ہیں، نصارہ ہیں، مسلمان ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ یہ ابراہیم ٹھیک ہیں، لہذا سب اکٹھے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اتفاق کر لیں اور مذہبی بنیاد پر آپس میں اتفاق اور اتحاد پوری دنیا کے اندر قائم ہو جائے. اور جو متنازع شخصیت نعوذ باللہ ان کے بقول کہ اختلاف آ کر کیا ہے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہذا ان کو بیچ میں سے نکال دو. مولوی صاحب میری بات سمجھ لیں، میں بہت سادہ سی بات کر رہا ہوں لیکن 2 منٹ آپ سے لوں گا. اگر دنیا میں کوئی انسانیت کے لیے بہترین کوئی دین ہے، کوئی اللہ کی تعلیمات ہیں تو وہ دین اسلام ہے. آج دنیا کے اندر 2 مذاہب، 2 جو ہیں وہ سسٹم کام کر رہے ہیں. ایک سرمایہ داری سسٹم ہے اور دوسرا سوشلسٹ سسٹم ہے. یہ آپس میں لڑتے ہیں لیکن اسلام کے خلاف متفق ہو جاتے ہیں. 2 بڑے سسٹم دنیا کے اندر چل رہے ہیں اور ان دونوں کو خطرہ یہ ہے، میری بات، میں اپنی بات کلوز کر رہا ہوں، ان دونوں کو خطرہ یہ ہے کہ دنیا میں جو ہمارا اقتدار اور جو ہماری حکومت ہے، اگر کوئی ہمارا مقابل ہو سکتا ہے تو وہ اسلام ہے اور دین ہے، وہ قرآن ہے، وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اسوہ ہے، آپ کی مبارک سیرت ہے، خلفائے راشدین کا مبارک نظام ہے. لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری ان جھوٹی اور ظالمانہ اور طاغوتی حکومتوں کا جو تحفظ ہے وہ تحفظ اس میں ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے قرآن و حدیث کو اور دنیا کے اندر سے قرآن و حدیث کو اور آپ علیہ السلام کی سیرت کو، صحابہ کو، خلفائے راشدین کو، ان سب کو بیچ میں سے نکال دیا جائے. ایک کوشش یہاں پر پہلے ہوئی اور اب تک وہ ہو رہی ہے، معذرت کے ساتھ وہ کوشش یہ ہے، وہ کوشش یہ ہوئی ہمارے ہاں
کہ فتنہ قادیانیت کو یہاں پر پروموٹ کیا گیا، اس میں بھی مقصد یہی تھا کہ ختم نبوت نہیں ہوئی، نبوت ختم نہیں ہوئی، نیا نبی آیا، لہذا وہ نئی نبوت کی بات کر رہا ہے۔ جب وہ نئی نبوت کی بات کر رہا ہے تو پچھلی نبوت ختم، قادیانیت کی نبوت کی بات آ رہی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم۔ وہ نئی کتاب کی نئی تعلیمات کی بات کر رہے ہیں تو قرآن و حدیث کی تعلیمات ختم۔ پہلے اس طرح اسلام کو اور دین کو بیچ میں سے نکالنے کی کوشش کی گئی، اور جب انہوں نے دیکھ لیا کہ الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنی غیرت کی بنیاد پر اپنی دینی حمیت اور جذبات دکھا کر ان کو اس قادیانیت کے فتنے میں شکست سے دوچار کیا ہے، آج وہ ایک نئے عنوان سے اپنے اسی پرانے مقصد کے لیے، مقصد پرانا ہے، عنوان نیا ہے کہ اگر یوں تم پیچھے نہیں ہٹے تو ہم اس طرح اس خوبصورت عنوان پر تمہیں پیچھے ہٹائیں گے۔ لیکن یاد رکھنا ہے کہ ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے، ہمارا رشتہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے، ہمارا رشتہ قرآن کریم کے ساتھ ہے، ہمارا رشتہ وہ خلفائے راشدین اور آپ علیہ السلام کے مبارک سسٹم کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ ہم کسی جذبات میں کسی تشدد کی بات کرنے والے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم خود بھی اس عنوان کو سمجھیں گے، اس موضوع کو سمجھیں گے۔ ہمیں عربی میں، ہمیں انگلش میں، ہمیں اردو میں، دنیا کی مختلف زبانوں میں آج میری اور آپ کی اور تمام دیندار لوگوں کی، عامت المسلمین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لائیں، قرآن کی طرف لائیں، دین کی طرف لائیں، اور اس کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور یہ جو نئے نئے عنوانات قائم کیے جا رہے ہیں، اس کا فریب، اس کا مکر، اس کا جھوٹ ہونا وہ دنیا والوں پر ثابت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ اس دین کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اور اللہ اس قسم کے فتنہ اور اس قسم کے فسادات سے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی، پوری دنیا کے انسانوں کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى